اسرائیلی فوج نے بھوک سے بےحال فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والی کشتی حنزلہ پر قبضہ کر لیا۔ امدادی کشتی اسرائیل کی ناکہ بندی توڑ کر غزہ امداد لے جانا چاہتی تھی۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن کی شیئر کی گئی لائیو سٹریم ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کم از کم 6 اسرائیلی فوجیوں نے امدادی کشتی پر قبضہ کیا۔ کشتی میں سوار کارکن لائف جیکٹس پہنے اور بازو اٹھائے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ غزہ امداد لے جانے والی کشتی پر اسرائیلی قبضے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ 40 روز قبل بھی غزہ امداد لے جانے والی کشتی کو اسرائیلی فوج نے قبضے میں لے لیا تھا۔ غزہ پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں مزید 71 فلسطینی شہید ہو گئے، ان میں امداد کے منتظر 42 افراد بھی شامل ہیں۔ سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث دیامر کے سیاحتی مقام فیری میڈوز پر پھنسے سیاحوں کو نکالنے کی کوششیں۔ خراب موسم کے باعث ہیلی سروس روک دی گئی، بذریعہ سڑک ریسکیو کرنے کا کام جاری۔ دیامر میں پیر سے لاپتہ 10 سے 12 افراد کی تلاش جاری۔ سانحہ میں اپنی بیوی، بیٹے اور بھائی کو کھونے والے ڈاکٹر سعد اسلام کا کہنا ہے کہ سانحہ سوات سے سبق سیکھنا چاہیے تھا، اس موسم میں سیر و تفریح کے لیے اسکردو نہیں جانا چاہیے تھا۔ میرے سامنے وہاں پہ بہت سارے لوگ، پوری فیملیز میرے سامنے وہاں پہ بہ رہی تھیں، گاڑیوں سمیت بہ رہے تھے، ٹرانسفارمرز بہ رہے تھے، درخت ایسے جا رہے تھے جیسے دن کے جا رہے ہیں۔ تو میں عوام سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہمیں شاید سانحہ سوات سے اسے سبق سیکھنا چاہیے تھا اور شاید ان ڈیز میں وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا۔ گلگت کے علاقے دوتل میں بارش کے بعد مٹی اور کیچڑ کا سیلاب، مکانات مکمل تباہ ہو گئے، سینکڑوں کنال زرعی اراضی کو نقصان پہنچا، باغات اور فصلیں بھی سیلاب کی نظر ہو گئیں۔ دریائے سندھ سے گزرنے والے سیلابی ریلے میں اٹک کی تحصیل حضروف کی 2 منزلہ پولیس چوکی دریا میں بہہ گئی۔ تونسا کے مقام پر سیلاب سے 50 سے زائد بستیاں ڈوب گئیں، فصلوں کو نقصان۔ دریائے سندھ میں تونسا اور گڈو بیراج کے مقام پر درمیانے درجے کے سیلاب۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ، چشمہ اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب۔ باقی دریا اپنے اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج گلگت بلتستان، کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا، اسلام آباد، خطہ پوٹوہار اور سندھ کے بعض علاقوں میں بارش کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا حافظ آباد اور پنڈی بھٹیا میں بارشوں اور سیلاب متاثرین کی امداد کا فیصلہ، فی خاندان 10 لاکھ روپے کی امداد دینے کا اعلان۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے جلد امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جائیں گے۔